کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ دیگر برادر ملکوں کے ساتھ غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کرنا پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی پر گامزن کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور صومالیہ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت دہشت گردی سے متعلق اپنے بیانیے کے ذریعے اس اسباب رائے کے ان کے جائز مطالبے کو بدنام کر سکتا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان نے فلسطین میں امن کے لیے امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس اور جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے رد عمل میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر برادر ممالک کے ساتھ مل کر غزہ امن میں کردار ادا کرنا پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ، مصر، سعودی عرب، بحرین اور قطر سمیت دیگر اسلامی ممالک نے بھی صدر ٹرمپ کے امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے ہمیں فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بدستور برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو جارح سمجھتا ہے جس کے ہاتھ بے گناہ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ احسن اقبال نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں۔ گزشتہ سال مئی کے تنازع میں ہماری مسلح افواج کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز شکست کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال ازرقیانی نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی پر گامزن کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج سینٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ برآمدات بڑھائی جائیں گی اور لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ بلال ازرقیانی نے کہا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ 2 برسوں میں معیشت کو مستحکم کیا۔ انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے آج اسلام آباد میں صومالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی۔ فریقین نے پاکستان اور صومالیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے اور تربیت، سرحدی نظم و نسق اور آفات سے نمٹنے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے داخلی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور مجموعی سیکورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں وزراء نے مختلف شعبوں میں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے تعاون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صومالیہ کے وزیر داخلہ نے پاکستان کے تجربات سے استفادہ کرنے کی شدید خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محسن نقوی کے اسلام آباد کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت زیر حراست حریت قیادت سمیت کشمیری عوام کو مزید مظالم کا نشانہ بنا سکتا ہے اور بھارت مخالف اور دہشت گردی سے متعلق بیانیے کے ذریعے اس اسباب رائے کے ان کے جائز مطالبے کو بدنام کر سکتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ حریت کانفرنس ہر قسم کی دہشت گردی کو مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے اقوام متحدہ کی طرف سے لازمی اس اسباب رائے کے مطالبے اور ان کے حق خود ارادیت کو دہشت گردی اور بھارت مخالف سرگرمیوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر پر اپنے قبضے کو طول نہیں دے سکتا کیونکہ کشمیری مکمل کامیابی کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ، روس اور یوکرین کے نمائندوں کا اجلاس آج ابوظہبی میں ہوگا۔ اجلاس کا مقصد روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر غور کرنا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.